نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما۔ سورۃ نساء آیت نمبر 48۔ اس میں اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شرک میں معاف نہیں کرتا۔ شرک کیا ہے، اس کی کیا قسمیں ہیں اور مشرکوں کی کیا قسمیں ہیں۔ قرآن نے جو ذکر کی ہیں اس کا خلاصہ شرک یہ بھی ہے، اس کی اقسام یہ ہیں: شرک فی العلم، یعنی علم میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یعنی ہم قرآن میں اللہ سورۃ النمل آیت نمبر 65 میں 19 سپارہ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمانوں میں جو چھپی باتیں ہیں ساری کی ساری وہ صرف اللہ کو پتہ ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ تو بعض اوقات پیغمبر کے بارے میں ایسے لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کو معلوم تھا۔ ان کو سب کچھ معلوم نہیں تھا۔ ان کو روٹی جو ہے وہ کسی نے کی دعوت دی، اس میں زہر ملایا تھا، تو انہوں نے جب کھایا تو فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے کہ یہ مت کھائیں اور یہاں اس میں زہر ہے۔ اسی طرح نبی اسلام پہ سحر ہوا تھا اور نبی اسلام کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں پر وہ سحر رکھا ہے، کنویں میں رکھا تھا، تو وہ بھی فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے پھر بتایا۔ ابھی اگر بعض جگہوں میں نبی اسلام نے ایسی بات کی ہے جس کا تعلق آئندہ زمانے سے تھا تو وہ بھی اللہ نے بتایا اس کو۔ سورۃ النجم میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام کے بارے میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ خواہش کی بات نہیں کرتے ہیں، یہ وہ بات کرتے ہیں پیغمبر جو وحی ہوتی ہے۔ وحی دو قسم کی، ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے۔ تو اس میں ایک دفعہ نبی اسلام کے چچا وہ جنگ بدر میں نبی اسلام کے مقابلے میں آئے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے نبی اسلام نے ان سے بہت زیادہ سونا پکڑا، تو انہوں نے نبی اسلام نے کہا ہے کہ آپ کو ہم تب آزاد کریں گے جب آپ اپنا فدیہ دیں گے۔ تو اس نے کہا آپ میرا جو سونا پکڑا گیا اس میں حساب برابر کر لیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا نہیں، آپ اپنا فدیہ دیں گے، یہ تو ہم نے پکڑا ہے نا، یہ تو آپ جنگ کے ہمارے خلاف آئے تھے، اب نبی دو گے۔ اپنے جو بھتیجا ہے عقیل، حضرت علی کا بھائی، وہ بھی اس میں قیدیوں میں آیا تھا، اس کا بھی دو گے۔ تو یہ چچا اس کو کہتا ہے کہ کیا مجھے غرق کرتے ہو، میرے پاس تو اتنے نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد نبی اسلام نے ان کو فرمایا کہ آپ جب جنگ کے لیے آ رہے تھے آپ نے فلانی جگہ زمین میں دفن کیے ہیں، وہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کیا؟ کہتے آپ کو کس نے بتایا؟ کہتے مجھے اللہ نے بتایا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بعض لوگ گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ پیغمبر کو سب کچھ پتہ تھا۔ پیغمبر جو ہے اس لیے اللہ نے نہیں بھیجے، پیغمبر جو ہے اس کا کام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وہ لوگوں کو خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ اللہ کا پیغام، پیغمبر کا مطلب ہے اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ دوسرا قسم ہے شرک فی التصرف، یعنی اختیارات جو ہیں سب کے سب اللہ کے ہیں، لیکن دنیا میں یہ اس کو اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ یعنی جو اولاد ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو دے جس کو نہ دے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسرا جو ہے خیر و شر کا مالک اللہ ہے۔ صرف ایک چیز ہمارے لیے چھوڑی ہے کہ آپ جو ہے مسلمان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس میں آپ کی مرضی ہے۔ اس میں اللہ کسی پر زور زبردستی یا جو ہے کسی کی وہ نہیں کرتا کہ اس کو مسلمان کرے اس کو کافر کرے۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ آسان ہے، لیکن بس یہ بات صحیح ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں میں ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں ذرا، ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے پارٹیکل، اس برابر بھی میں ظلم نہیں کرتا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اسلام کا اختیار تھا تو اپنے چچا کو کیوں مسلمان نہیں کیا، ابو طالب کو؟ نبی اسلام کے اپنے ہاتھوں میں اپنا بیٹا جو ہے ابراہیم، غالباً ابراہیم، وہ وفات ہو گئے، نبی اسلام نہیں بچا سکے۔ یہ دو پیغمبر ہیں، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، ان کی بیویاں جو ہیں وہ ان کو مسلمان نہیں کر سکے۔ وہ سورۃ حدید کے آخر میں آتا ہے کہ وہ جہنم چلی گئیں، مثالی جہنم۔ اصل جہنم وہ پھر قیامت کے بعد ہوگا۔ دوسرا اگلا قسم ہے شرک فی العبادت۔ عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی کرنی چاہیے،
یعنی اللہ سے جس طرح ڈرتے ہیں اس طرح کسی اور سے نہیں ڈرنا، اللہ سے جس طرح محبت کرتے ہیں اس طرح محبت کسی اور سے نہیں کرنا، اللہ سے جس طرح امید رکھتے ہیں اس طرح امید کسی اور سے نہیں رکھنا۔ اگر کسی اور سے ڈرے، اس کے پاس کتا ہے وغیرہ، کوئی ڈنڈا ہے، اس سے اگر آپ ڈر جائیں وہ خیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ جب ان کو پیغمبری ملنے لگی تو اللہ نے ان کو بولا کہ یہ لاٹھی آپ زمین پہ پھینکے، اس سے سام بن گیا تو وہ ڈر گئے، تو اللہ نے کہا ڈرے مت، اس کو اٹھائیں، یہ واپس لاٹھی بن جائے گا۔ تو یہ ڈر جو ہے پیغمبروں پر بھی آئے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ ویسے ہی کسی سے ڈرتے ہیں، کوئی موجود نہیں ہے کہ مجھے نقصان دے دے گا، کوئی اسباب نہیں ہے، مر گئے، تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتا مرا ہوا، یا کوئی موجود نہیں ہے اس جگہ، یا کوئی اسباب نہیں استعمال اس طرح کے، تو ایسے ڈرنا جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے۔ اللہ موجود اوپر ہے، لیکن وہ کسی کو بھی کن فیکون کام کرتے ہیں اللہ، اور اسی وقت جو ہے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں، نقصان، تو یہ اللہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے اللہ کی طرح امید کسی سے نہیں رکھنا۔ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں مالدار کرے، عزت دے، اولاد دے، یہ امید جو ہے کسی اور سے آپ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، انسان سے آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ مجھے گاڑی جو ہے وہ ضرورت ہے ایک دن کے لیے، وہ دے دے گا، قرض جو ہے وہ ضرورت ہے، وہ اگر دے یا نہ دے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ یہ مانگ سکتے ہیں، اس میں گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اگلا ہے شرک فی الدعا۔ اس پہ قرآن نے 5 فتوے کیے ہیں، یعنی غائبانہ حاجات میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا۔ قرآن نے اس کو شرک کہا ہے، سورۃ فاتر آیت نمبر 14 میں۔ قرآن نے اس کو کفر کہا ہے، سورۃ رعد آیت نمبر 14، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور قرآن نے اس کو گمراہ کہا ہے، بڑا گمراہ، سورۃ احقاف آیت نمبر 5، اور اس کو ظالم بھی کہا ہے۔ یہ فتوے قرآن نے کیے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو اللہ سے مانگنے والی ہیں وہ کسی اور سے اگر آپ مانگیں گے تو یہ شرک ہے، یہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ یہ معاف نہیں کرتا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا سورۃ 48 میں اللہ یہی فرماتے ہیں کہ شرک اللہ معاف نہیں کرتے، باقی ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کی نماز جو ہے وہ کم ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اچھا کیے، اپنی غلطی کو غلطی ماننا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ اگر چاہیں تو وہ آپ کے ساتھ حساب نہ کریں، اگر حساب پہ آ جائیں تو حساب کریں گے، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن شرک جو ہے اگر آپ نے کیا ہے اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی، اپنے آپ کو سمجھایا نہیں ہے، تو یہ آدمی ساری عمر جو ہے آگ میں ہوگا، اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا بھی ہے۔ کیونکہ اکثر انگریز جو ہے وہ بھی قرآن کے شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے مریض ہوتے ہیں اسپتالوں میں، ان کے لیے سورۃ الرحمن لگاتے ہیں وغیرہ، کہتے ہیں اس سے مریض اچھا ہوتا ہے۔ آج کل غیر مسلم قرآن اٹھاتے ہیں کہ ہمیں ایسے بہت سکون ملتا ہے، لیکن ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہ اس پہ بچ نہیں سکتے۔ ایمان لانا ضروری ہے، قرآن جو کہتا ہے بس اس پہ ایمان لانا ہے۔ اور شرک کی تعریف جو ہے موذ القرآن میں شاہ ولی اللہ کا پوتا ہے، انہوں نے تعریف کی ہے موذ القرآن میں، ایک جلد میں ان کا تفسیر ہے، بہت بڑے عالم ہیں، یہ دیوبند سے پہلے جو ہے گزرے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند، یہ جو ہندوستان ہے سارا، یہاں پر دین کا جو کام ہے وہ انہوں نے کیا تھا، ان کے خاندان نے، اور سارے جو علماء ہیں حق پرست، ان کا سند بھی اس پہ رکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، امام الہند جس کو بولتے ہیں، ان کے پوتے ہیں، ان کا کتاب ہے، تفسیر ہے موذ القرآن، اس میں وہ شرک کی تعریف کرتے ہیں کہ شرک یہ نہیں ہے کہ صرف بس یہ شرک ہے کہ بس اللہ کو جو ہے وہ دو ماننا، صحیح ہے، یہ بھی جو ہے شرک ہے، لیکن یہ کسی کا جو ہے عقیدہ نہیں ہے۔ انگریز بھی کہتے ہیں گاڈ از ون، اور ہندوؤں سے اگر پوچھیں آپ تو بھی کہتے ہیں اوپر والا بھگوان ایک ہے، اور سارے مانتے ہیں اللہ کو۔ سکھ بھی کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، ہمیں کھانا پینا یہ سب اللہ نے پیدا کیے، لیکن یہ تو ابو جہل بھی کرتا تھا۔ ابو جہل نے بھی 51 حج کیے تھے، نماز پڑھتا تھا، اس نے وہ جو ہے اس کا اپنا نام عمر تھا، اور جو مردے ہیں ان کو دفن کرتا تھا، نکاح کرتے تھے، اللہ کے جو حج کے لیے جو لوگ جاتے تھے ان کا خدمت کرتے تھے، ان کے لیے کھانے پینے کا، سونے کا جو ہے رہنے کا بندوبست کرتے تھے، یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ لیکن وہ کافر کس پر تھا ابو جہل، کہ اس کو قرآن اچھا نہیں لگتا تھا۔ سورۃ انعام آیت نمبر 33 میں آتا ہے، نبی اسلام کو فرماتے ہیں اللہ کہ آپ کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے، آپ تو صادق و امین تھے پہلے، لیکن یہ قرآن آنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ قرآن کے دشمن ہے۔ قرآن میں لا الہ الا اللہ یعنی صرف اللہ سے مانگنا ہے، بس جو اللہ والی باتیں ہیں، اس میں کوئی وسیلہ کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے دے گا تو یہ نہیں ہے۔ پیغمبروں نے اس طرح ہمیں نہیں کہا ہم کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ کسی سے مجبور نہیں ہوتا، اللہ کے احسانات سب پہ بہت زیادہ ہیں،
وما بکم من نعمت فمن اللہ، آپ پر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو پیغمبروں پر بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. سورۃ فاتر میں بھی آتا ہے 15 نمبر آیت میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، آپ سارے جو ہے حاجت مند ہیں، فقیر ہیں اللہ کے سامنے سارے. واللہ غنی، اللہ بے پرواہ ہے. تو یہ شرک کی اقسام ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ حاجات میں نہیں پکارنا چاہیے. پھر مشرکین کے اقسام بھی ہیں. مشرکین بالکواکب، یعنی ستاروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا. یعنی کوئی بولتا ہے کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا تو میری قسمت اس طرح ہوگی. تو ایک محلے میں کبھی کبھی ایک دن پہ 2 بچے پیدا ہوتے ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک انجینئر بن جائے گا، ایک چپڑاسی بن جائے گا. تو یہ بات بھی غلط ہے. اور دوسرا، مشرکین بعباد الصالحین، نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا. یعنی کوئی بندہ اگر مر جائے، وہ نیک آدمی ہوگا، اس کو جو عزت ہے وہ اللہ نے دی تھی، علم اللہ نے دیا تھا، وہ اپنے آپ کو مرنے سے نہیں بچا سکا، اس کا اختیار نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ فلانے بابا یا مدد، اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں، تو یہ اللہ کو شریک کرتے ہیں. یعنی وہ چیزیں جو اللہ سے مانگنی چاہیے، اولاد وغیرہ، برکات، تو وہ اس سے مانگتے ہیں. اس کے وہاں پر جا کے جارو جو ہے اپنے اوپر مارتے ہیں، پتھر جو ہے اپنے پہ ملتے ہیں. حالانکہ یہ برکت اس میں نہیں ہے. برکت قرآن میں ہے، زمزم میں ہے. جس میں اللہ نے کہا ہے وہ صحیح ہے، اپنی طرف سے وہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اختیار اللہ کا ہے. تو نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے. تو یہ لوگ جو ہے پھر لڑائی کریں گے. سورۃ احقاف آیت نمبر 5-6 میں آپ دیکھیں کہ نیک لوگ جب ان کو قیامت میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اس طرح کام کیا ہے، ہمیں پکارا تھا، تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. سورۃ احقاف آیت نمبر 5-6 میں دیکھیں. اور سورۃ ال عمران میں، سورۃ مائدہ آخری جو رکوع ہے، اس میں دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان لوگوں کو بولا تھا کہ آپ کو اور آپ کی ماں کو میرے ساتھ شریک کریں. تو ان پہ پسینے آ جائیں گے کہ اللہ میں نے تو نہیں کہا. اور بعد میں جب میں وفات ہو گیا، اب مجھے اوپر لے کے چلے گئے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے مجھے پھر پتہ نہیں تھا. تو یہ سارے جو غلط عقیدے ہیں، یہ قرآن سے علم نہیں ہے. قرآن کا بیٹھتے نہیں ہے، قرآن کو دعا نہیں کرتے ہیں قرآن کے کہ اللہ ہمیں قرآن جو ہے وہ اس کا علم دے. تو اس وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. قرآن سے فتنوں سے بچنے کا، جو غلط عقیدے سے بچنے کا جو واحد طریقہ ہے وہ قرآن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. 2 چیزیں آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ہے اور سنت ہے، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. سورۃ ال عمران میں بھی آیت نمبر 101 میں آتا ہے کہ آپ میں قرآن کی تلاوت، قرآن جو ہے آپ میں اس کا درس، اس کا جو بیان ہے وہ ہوتا رہتا ہے، تو آپ کافر نہیں ہو سکتے. اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 73 فرقے بنیں گے، اس میں ایک جو ہے وہ جنت کو جائے گا. تو اس میں ایک جو ہے جنت کو جائے گا. یہودی جو ہے وہ 71 بنے تھے، اور یہ عیسائی جو ہے وہ 72، اور میرا جو امت ہے وہ 73. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا نشانی ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما انا علیہ واصحابی، میں جس طریقے پہ ہوں اور میرے اصحابہ، صحابہ کرام وہ کس طریقے پہ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے کون سا کتاب پڑھایا تھا. کوئی ثابت کرے کہ قرآن کے بغیر انہوں نے کوئی اور کتاب پڑھا ہے. قرآن پہ عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، پہلے قرآن ہے، باقی باتیں بعد میں. اور عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کے بغیر کوئی اور کتاب پڑھایا ہو، ثابت کرے کوئی. موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے بغیر کوئی اور کتاب پڑھایا ہو. صحابہ کرام نے کوئی اور کتاب پہنچایا ہو لوگوں کو. نبی السلام فرماتے ہیں، بلغ انی ولو آیا، پہنچائی میری طرف سے اگرچہ کہ وہ ایک آیت کیوں نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ میں سارا قرآن سیکھوں گا پھر لوگوں کو بتاؤں گا. دوسرا اگلا قسم ہے مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. جس طرح کبھی کبھی باپ کی بیٹیاں جو ہیں ایک ہوتی ہے، اور بچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ باپ کی لاڈلی ہوتی ہے. تو وہ اگر وہ کوئی بات خواہش کرے، کوئی چیز مانگے، تو باپ اس کے لیے لانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کو خفا نہیں کرتا. اسی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو پیدا کر رہا تھا تو یہ کیا موجود تھے ادھر کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، اس میں فرشتوں ہے. فرشتے تو اس میں یہ نہیں ہے، بس یہ تو نور سے پیدا ہے. یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا حکم جو ہے وہ نہیں توڑتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں. یہ الگ طرح کی مخلوق ہے، انسان کی طرح نہیں ہے، کھانا پینا نہیں کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے. تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. قرآن نے اس پہ بھی رد کیا ہے. سورۃ نحل آیت نمبر 60-70 اس کے قریب آپ دیکھیں. تو یہ ہے کہ
یہ شرک کے اقسام بھی تھے اور مشرکوں کے اقسام بھی بیان ہوئے. جو الحمدللہ ہے اس کا معنی اگر آپ سمجھ جائیں تو پھر بھی آپ شرک پہ سمجھ جائیں گے. یعنی اس کے جو معنی ہے، پہلا جو لفظ ہے قرآن کا، ساری اللہ والی تعریفیں صرف اللہ کے لیے. یعنی اللہ کی جو تعریف ہے وہ آپ انسان کے لیے نہیں بول سکتے، اور جو انسان کی تعریف ہے وہ آپ اللہ کے لیے نہیں بول سکتے. مثلا اللہ اولاد دیتا ہے، تو یہ آپ نہ پیغمبر کے لیے بول سکتے ہیں نہ کسی اور کے لیے بول سکتے ہیں. اللہ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، یہ اللہ کر سکتا ہے، اللہ نے کیا ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اس طرح کی آپ جو ہے جو بھی اللہ کی صفت ملے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اگر آپ نے یہ کیا ہے شرک ہے. اور سورۃ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر جو مشرک ہے جنت اس پر حرام ہے. دوسرا ولم یکن لہ کفوا احد، سورۃ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی طرح صفت میں کوئی بھی نہیں ہے. یعنی جو اللہ کا صفت ہوگا وہ کسی اور کا نہیں ہے. ہر چیز کا جوڑا ہے، انسانوں کا جوڑا ہے. نبی اسلام کی بیویاں تھی اور حضرت عائشہ کے مطلب ہے نبی اسلام شوہر تھے. ہر چیز کا جوڑا ہے. سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو کھانے پینے کا جو فروٹ ہے، یہ جیوار، یہ گندم وغیرہ، اس میں بھی جو ہے مرد اور جو عورت ہے، یہ جو اس سے پھر جو فصل بڑھتی ہے، عورتوں میں، مچھلیوں میں، پرندوں میں، ہر چیز میں ہے. صرف اللہ کا جوڑا نہیں ہے. تو آپ انسان کی جو باتیں ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے، یہ شرک ہے. اس کا مطلب یہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح صفات میں کوئی بھی نہیں ہے. سورۃ النحل میں اللہ فرماتے ہیں. اور اللہ کہ کوئی نائب وغیرہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہوتا تو یہ جو نائب تو آدمی سے ایک درجہ کم ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اوپر آنے کی کوشش کرتا. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورۃ حج، سورۃ انبیاء میں کہ یہ مجھ سے جو بادشاہی ہے یہ لینے کی کوشش پھر کرتا. تو یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اوپر آ نہیں سکتا. یہ میرے نائب نہیں ہے. میں کسی سے نہ پیغمبر نہ ولی نہ کوئی مرا ہوا، یہ سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ کی ان کی حاجت اللہ پوری کرتا تھا. دوسرا اللہ یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر دو ہوتے، یعنی دو کا اختیار ہوتا، تو وہ ایک کہتا میں بارش کرتا ہوں، ایک کہتا میں بارش نہیں کرتا ہوں، تو پھر جو ہے یہ آسمانوں میں، فضا میں آپ کو اتنا امن نظر نہ آتا. یہاں پر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، اگلا نہیں ہے، صرف اللہ ہے. سارے پیغمبروں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہے. مچھلی کے پیٹ میں پیغمبر گیرے گئے تھے ڈائریکٹ اللہ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اگلے پیغمبر ہیں وہ بیمار تھے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہاں تک بس کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر آئندہ اگر آپ کو یہ آپ دیکھتے ہیں، شیئر کریں، لوگوں کو اس سے باخبر کریں. شرک جو ہے وہ اللہ معاف نہیں کرتے. تو مجھے اندازہ ہوگا انشاءاللہ، تو پھر اس پہ اگلا بھی قرآن کے متعلق جو ہے ایسی جو ضروری باتیں ہیں وہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم.